ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح كتاب الله الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی وہ چیزیں خرچ نہ کرو جو تمہیں محبوب ہیں، انتہائی پسندیدہ ہیں۔ وما تنفقوا من شيء، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے فإن الله به علیم، اللہ اسے بے خبر نہیں ہوگا۔ یہ بڑا بنیادی ایک فلسفہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے سامنے یہاں رکھ دیا۔ عمومی طور پر جو ظواہر ہیں ان پہ انسان بہت زور دیتا ہے۔ تورات والے بھی یہی، انجیل والے بھی یہی کرتے تھے، اور آج کے مسلمانوں میں بھی معاملہ ہے۔ ایک خاص قسم کا لباس، ایک خاص قسم کی شکل بنانا اور ایک خاص قسم کے ماحول کو کریٹ کرنا، ہم سمجھتے ہیں بس سب کچھ اسی میں۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اصل جو دنیا کی محبت کو دل سے توڑنا ہے وہ ہے آخرت کی کامیابی کے لیے ضروری۔ محض شکل بنا لینا، ایک تشرع کی کیفیت اپنے اوپر طاری کر لینا، وہ کفایت نہیں کرتے۔ عمل بھی ہونا چاہیے، اور عمل میں خاص طور پر انفاق فی سبیل اللہ، اور انفاق میں بھی وہ جو کہ محبوب شے ہے وہ خرچ کی جائے۔ سورہ بقرہ میں ہم نے 2 رکوع پڑھے تھے، تو وہاں خاص طور پر ایک اشارہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے آیا تھا کہ جب کچھ دینے لگو تو پہلے جس کو دے رہے ہو اپنے آپ کو اس کی جگہ پہ کھڑا کرو، اور یہ سمجھو کہ وہ کچھ تمہیں دیا جا رہا ہے تو کیا تم اسے لینا پسند کرتے ہو؟ اگر تم اپنے جی میں محسوس کر رہے ہو کہ یہ تو پسندیدہ شے نہیں ہے، یہ تو نہیں ملنی چاہیے، کوئی اچھی شے ملنی چاہیے، تو جسے دے رہے ہو اس کے متعلق بھی یہی سوچو کہ جو جذبات تمہارے ہیں وہی کسی اور کے بھی ہیں۔ تو خرچ بھی کرو، اس کی کتنی تاکید ہے۔ جو خود کھاؤ وہ اپنے بھائی کو کھلاؤ، اپنے غلام کو بھی وہی کھلاؤ، جو خود پہنو ویسا ہی اسے پہناؤ۔ یہ مساوات انسانی کا بلند ترین درجہ جو عملی طور پر سامنے پیش کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا، اور ان اصولوں پر مبنی معاشرہ بھی اگر اس دنیا میں کسی نے قائم کر کے دکھایا تو وہ صرف اور صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات۔ کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل ان تنزل التوراۃ، کھانے کی یہ ساری چیزیں یعنی جو شریعت محمدی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام میں حلال ہیں، بنی اسرائیل کے بھی حلال تھیں۔ البتہ بعض چیزیں ایسی تھیں جنہیں تورات میں نازل کیے جانے سے پہلے اسرائیل نے خود اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا یہ لقب ہے اسرائیل، ان کی اولاد کا نام چلا بنی اسرائیل۔ عبرانی زبان میں ایل اللہ کے لیے آتا ہے اور اسرا بندے کے لیے، تو جو عربی میں نام عبداللہ ہے یہ عبرانی میں اسرائیل ہے۔ یہ لقب تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کا، اور انہوں نے غالباً یا تو اپنے کسی مرض کی وجہ سے، جیسے حکیموں نے کوئی ایڈوائس کیا ہو معالج ہونے کے لیے آپ نے اونٹ کا گوشت استعمال نہیں کرنا، یا کسی ناپسندیدگی یا کراہت کی وجہ سے کھانا چھوڑ دیا۔ نتیجہ نکلا کہ پھر آگے امت نے وہ ویسے ہی حرام کر لیا اپنے اوپر۔ اس لیے دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شہد کھانے کے لیے قسم کھا لی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً حکم دیا اس قسم کو توڑ دیجیے، ورنہ آج جو ہے ہم شہد کم از کم اگر حرام نہ قرار دیتے تو کم از کم مکروہ ضرور سمجھتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد استعمال نہیں کیا تھا، جبکہ قرآن نے کہا کہ شہد میں تو تمہارے لیے شفا ہے۔ تب یہود یہ اعتراض کرتے تھے کہ جناب اگر یہ وہی شریعت ہے جو کہ ہماری تھی، جو بنی اسرائیل کی تھی، تو ہمارے ہاں تو اونٹ کا گوشت حرام تھا، آپ نے حلال کر لیا۔
اب اس کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنا ذاتی طور پر کھانا بند کر دیا تھا، تورات میں یہ کہیں موجود نہیں تھا۔ قل فاتوا بالتورات، ذرا لاؤ تورات ہمارے سامنے، فتلوہا، اور تلاوت کرو، بتاؤ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، کہاں لکھا ہے کہ یہ حرام ہے؟ فمن افترا علی اللہ الکذب من بعد ذلک فاولئک هم الظالمون۔ اس کے بعد بھی جو لوگ اپنی جھوٹی گھڑی ہوئی باتیں اللہ کی طرف منسوب کرتے رہیں گے، ان کا شمار ظالموں میں ہوگا۔ قل صدق اللہ، ان سے کہو جو کچھ اللہ نے فرمایا وہی سچ ہے۔ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، تم تو یکسو ہو کر ابراہیم کے طریقے کی پیروی کرو۔ وما کان من المشرکین، اور وہ ہرگز مشرک نہیں تھا۔ انا اولا بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، بے شک سب سے پہلی عبادت گاہ جو انسانوں کے لیے تعمیر ہوئی وہ وہی ہے جو کہ مکہ میں واقع ہے۔ یہ با اور میم یہ عربی زبان میں جو ہے وہ ایک دوسرے کے مترادف کے طور پر بھی استعمال ہوتے رہتے ہیں۔ تو یہ بکہ جو آیا یہ مکہ ہے، مکہ المکرمہ، اور اس میں گھر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، یعنی بیت اللہ شریف، اور یہی پہلا گھر ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی پہلی تعمیر فرمائی تھی۔ طوفان نوح میں اس کی دیواریں منہدم ہوئی اور اس پر ریت کی ایک دبیز تہ جو ہے اوپر آ گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ریکنسٹرکشن کے لیے مقرر فرمایا۔ آپ کو بذریعہ وہی بتایا گیا کہ یہاں اس کی بنیادیں ہیں، وہ بنیادوں پر انہوں نے پھر دیواریں اٹھا کر اسی گھر کو دوبارہ تعمیر کیا۔ یہ وہی کعبۃ اللہ ہے جو روئے زمین پر سب سے پہلا اللہ کا گھر بنا۔ فیہ آیات بینات، وہاں ہماری کھلی نشانیاں موجود ہیں۔ مقام ابراہیم بالخصوص ابراہیم کی عبادت کا مقام، ومن دخلہ کان آمنا، جس کی جو حال ہے اس میں جو داخل ہوا مامون ہو گیا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں یہ برکت رکھی ہے کہ وہ امن کی جگہ بنا دی گئی۔ وَلِلَّهِ، اور اللہ کا حق ہے، علی الناس، لوگوں پر، حج البیت من استطاع الیہ، کہ جسے بھی استطاعت ہو وہ حج کرے اس گھر کا۔ ومن کفر، اور جو کوئی حج کا انکار کرتا ہے، فإن اللہ غنی عن العالمین، تو وہ جان لے کہ اللہ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے۔ قل یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ، اس آیت کو جو ابھی یہ حج کے لیے آئی ہے یہ ہے حج کی فرضیت کی آیات۔ ہمارے فقہا نے یہیں سے حج کو جو ہے وہ رکن اسلام میں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرما دی، اور قرآن مجید میں یہ مقام ہے جس میں حج کی فرضیت کا حکم آ گیا۔ قل یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ واللہ شہید علی ما تعلمون، کہو اہل کتاب، اے اہل کتاب، تم کیوں اللہ کی باتیں ماننے سے انکار کرتے ہو؟ جو کچھ بھی تم کر رہے ہو، یہ سب کرتوتیں جو تم کر رہے ہو، اللہ انہیں دیکھ رہا ہے، اللہ ان پہ گواہ ہے۔ قل یا اہل الکتاب لم تصدون عن سبیل اللہ، اور کہو اہل کتاب یہ تمہاری کیا روش ہے، کیوں روکتے ہو لوگوں کو اللہ کے راستے سے؟ من آمنا، جبکہ وہ ایمان لائے، تبغونہا عوجا، اور اسے ٹیڑھا کرنے کی کوشش کرتے ہو، وانتم شہداء، جبکہ تم خود اس پر گواہ ہو، یعنی خود بھی نہیں سیدھے راستے پر چلتے اور دوسروں کا سیدھا راستہ بھی کھوٹا کرنا چاہتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، جان لو کہ تمہاری حرکتوں سے اللہ غافل نہیں ہے، اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ بھی تم کرتوتیں کر رہے ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اب مسلمانوں کے کان کھولے جا رہے ہیں، اور اب اگلا خطاب سارا مسلمانوں سے۔ ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اگر تم نے ان اہل کتاب میں سے ایک گروہ کی بات مان لی تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ یردوکم بعد ایمانکم کافرین، کہ یہ تمہیں ایمان لانے کے بعد کفر کی طرف پھیر کے لے جائیں گے۔ وَکَیْفَ تَکْفُرُونَ، اور تم کیسے کفر کی روش اختیار کر سکتے ہو؟ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آیَاتُ اللَّهِ، جبکہ تمہیں اللہ کی آیات پڑھ کر سنائی جا رہی ہیں۔ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، اور رسول بنفس نفیس صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درمیان موجود ہیں۔ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِیَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِیمٍ، تو جان لو کہ جو کوئی اس موقع پر اللہ کا دامن مضبوطی سے تھام لے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا، وہ سیدھا راستہ پا لے گا، وہ ہدایت کے راستے پر آ جائے گا، اللہ اسے صراط مستقیم یقیناً دکھائے گا۔ یہاں جو یہ یعتصم باللہ جو ہے اس کی تشریح آگے اگلے رکوع میں آ جائے گی
یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان اور قرآن مجید کو اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے اس پر عمل پیرا ہو جانا، قرآن سے اپنے آپ کو جوڑ لینا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ تقوی کا حق ہے، یعنی تقوی کا حق ادا ہو جائے، اس قدر تقوی میں آگے بڑھ جاؤ۔ اور اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ ولا تموتن، دیکھنا موت نہ آنے پائے، الا وانتم مسلمون، سوائے اس کے کہ تم مسلم ہو۔ دیکھیے ایک سمپل سی بات ہے، آسانی سے سمجھ میں آ سکتی ہے۔ ہر انسان نے مرنا ہے، یہ ایک یقینی بات ہے، دنیا میں کوئی شخص موت کا منکر نہیں۔ پھر دوسری بات یہ کہ موت کس وقت آئے گی یہ بھی کسی کو نہیں معلوم، اور ہر کوئی یہ جانتا ہے کہ کوئی بھی لمحہ موت کا ہو سکتا ہے۔ ہم اپنی آنکھوں سے نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ ابھی کوئی چلتا پھرتا کھاتا پیتا صحت مند نوجوان، اور چند ہی منٹ بعد خبر ملتی ہے وہ ایکسیڈنٹ ہو گیا اور مر گیا، یا اچانک جو ہے وہ ہارٹ فیل ہو گیا۔ گویا کسی کو بھی شورٹی نہیں ہے کہ اگلا لمحہ اس کی زندگی میں آئے گا یا نہیں آئے گا۔ جب یہ کہا گیا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، دیکھنا موت نہ آنے پائے مگر مسلمان ہو، ایمان کی حالت میں ہو، تو گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایک لمحے کی حفاظت کرنا پڑے گی، ہر لمحے کے لیے محتاط ہونا پڑے گا کہ اگر میں اس وقت غفلت میں پڑا اور فرض محال یہی لمحہ موت کا ہے تو گویا موت غفلت پہ آ گئی۔ اس وقت کوئی غلط کام کر رہا ہوں اور فرشتہ آ گیا تو موت گناہ پہ آ گئی۔ گویا ایک ایک لمحہ کی حفاظت، ایک ایک لمحہ ایمان کی حالت میں عمل صالح کے ہاتھ میں گزرنا چاہیے۔ تو گویا تقوی کا حق کیسے ادا ہوگا؟ جب ایک ایک لمحے کی حفاظت کرو گے۔ اگر یہ احساس بھی پیدا ہو جائے کہ میں نے اللہ کے غضب سے بچنا ہے، اللہ کے مواخذے سے بچنا ہے، اپنے آپ کو سیدھا کرنا ہے، تو کسی نہ کسی درجے میں اس کیفیت کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ صحابہ کو اس معاملے میں بہت شدید تشویش ہوئی تھی، حاضر ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں، یا رسول اللہ ایسا کون سا شخص ہوگا جو تقوی کے اس معیار پر پورا اترے کہ حق تقاتے ہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی اور فرمایا کہ اصل مطلوب ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم، سورہ تغابن کی آیات نازل ہو چکی تھیں، فاتقوا اللہ، اتنا تقوی اختیار کرو جتنی تمہارے اندر امکان ہے، استطاعت ہے، امکانی حد تک کوشش کرو۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ انسان اپنی استطاعت اور امکان کو بھی نہیں جانتا، مجھ میں کتنی صلاحیت ہے میں نہیں جانتا، آپ میں کتنی صلاحیت ہے آپ اسے کیلکولیٹ نہیں کر سکتے، وہ بھی اللہ ہی جانتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ کہ زیادہ سے زیادہ کوشش کی جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، یہ پہلی بات۔ دوسری، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اور اللہ کے رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ یہ رسی کیا ہے؟ یہ قرآن مجید، مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ مت کرو۔ وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو نعمت اللہ علیکم، اس نعمت کو جو تم پر ابھی ہوئی ہے، اذ کنتم اعداء، جبکہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، فألف بین قلوبکم، اللہ نے تمہارے دل آپس میں جوڑ دیے، فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، اور تمہیں آپس میں بھائی بھائی بنا دیا، وکنتم علی شفا حفرۃ من النار، تم تو ایسے تھے جیسے آگ کے گڑھے کے کنارے کھڑے تھے، فانقذکم منہا، تو اللہ نے تمہیں اسے نکال دیا، بچا لیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مثال دیا کرتے تھے کہ میری مثال ایسے ہے کہ تم آگ میں گرا چاہتے ہو اور میں کپڑے کھینچ کے تمہیں بچانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یا معاشر المومنین بچ جاؤ بچ جاؤ بچ جاؤ آگ سے، یعنی گمراہی میں جانا آگ میں جانے کے مترادف ہے۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اس طرح اللہ تمہارے سامنے اپنی آیات، اپنے احکامات واضح کرتا ہے، لعلکم تہتدون، تاکہ تمہیں سیدھا راستہ، فلاح کا راستہ تمہیں مل جائے۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، اور تم میں سے کچھ لوگ تو ایسے ضرور ہونے چاہیے جو دعوت دیں خیر کی طرف، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور حکم دیں معروف کا، نیکیوں کا، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ، اور برائیوں سے روکیں، وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہی ہوں گے جو کہ فلاح پانے والے۔ گویا ایک سے نکاتی عمل جو ہے وہ
طرز عمل یہاں بتا دیا گیا امت مسلمہ کے لیے کہ یہ 3 پوائنٹ جو ہیں وہ اس پر عمل کرو گے تو تمہاری نجات۔ نمبر 1 تقوی کی زندگی، نمبر 2 قرآن سے جڑ جاؤ، قرآن کو اپنا زندگی کا لائحہ عمل بنا لو، اور نمبر 3 امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دو۔ یہ 3 نکاتی لائحہ عمل ہے جو یہاں بیان کر دیا گیا۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ یا نہ ہو جانا جو فرقوں میں بٹ گئے اور کھلی کھلی یعنی بینات کھلی کھلی واضح ہدایات آنے کے باوجود وہ اختلاف میں مبتلا ہو گئے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے پھر دردناک عذاب۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اس دن کو یاد رکھو جب کہ کچھ لوگ ہوں گے سرخرو کامیاب اور کچھ لوگوں کا منہ کالا ہوگا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، تو جن کا منہ سیاہ ہوگا کالا ہوگا ان سے کہا جائے گا اکفرتم بعد ایمانکم، کہ تم ایمان کی نعمت کے پانے کے بعد بھی تم کفر کا رویہ اختیار کیا تھا۔ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ، تو اب اس کفر کی پاداش میں عذاب کا مزہ چکھو۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ، اور جن کے چہرے جو ہوں گے سفید ہوں گے، ان پہ رونق ہوگی، فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، وہ ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے دامن میں، ہم فیہا خالدون، اور وہ ہمیشہ اسی حالت میں رہیں گے۔ تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ ہیں اللہ کے ارشادات اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم آپ کو حق کے ساتھ یعنی ٹھیک ٹھیک سنا رہے ہیں۔ وما اللہ یرید ظلما للعالمین، جبکہ اللہ دنیا والوں پر ظلم کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ اللہ نے تو اپنی ہدایت روشن سامنے رکھ دی کہ یہ ہے سیدھا رستہ، اس کے باوجود بھی اگر کوئی غلط رستہ اختیار کرتا ہے تو وہ خود اپنی جان پر ظلم کر رہا ہے۔ ہدایت کبھی ڈھکی چھپی نہیں ہوتی، ہدایت ہمیشہ واضح ہے، حق جو ہے وہ روشن ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، یاد رکھو کہ اس کائنات کی ہر شے اللہ کی۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور آخرکار سارے معاملات بھی اسی کی طرف فیصلے کے لیے لوٹائے جائیں گے۔ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، تو اے مسلمانوں تمہیں یاد رہنا چاہیے تم دنیا کے لیے نہیں پیدا کیے گئے۔ ہم پڑھ چکے ہیں نا، اللہ نے جو کچھ پیدا کیا تمہارے لیے بھی پیدا کیا ہے، جو بھی زمین پہ پیدا کیا، لیکن تم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، یہ وہی مضمون ہے جو شہادت علی الناس تھا کہ تم بہترین امت بنائے گئے ہو جنہیں لوگوں کی خیر اور بھلائی کے لیے جو ہے وہ تشکیل دیا گیا ہے۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تمہارا کام یہ ہے کہ نیکی کا حکم دیتے ہو اور بدی سے روکتے ہو۔ وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اور اگر یہ اہل کتاب بھی کہیں ایمان لے آتے تو انہی کے حق میں بہتر ہوتا۔ مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، خال ابھی ہیں، ان میں کچھ مومن بھی ہیں لیکن اکثریت نافرمانوں کی ہے۔ لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى، یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، زیادہ زیادہ کچھ ستائیں گے ضرور۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ، اور اگر یہ تمہارے مقابلے پر آئیں گے لڑیں گے، يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، تو یہ پیٹھ پھیر جائیں گے۔ ثم لا ينصرون، اور پھر انہیں کہیں بھی مدد نہیں ملے گی۔ ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، یہ جہاں بھی پائے گئے ان پر ہمیشہ ذلت تھوپ دی گئی۔ ہاں کہیں کہیں انہیں اگر ٹھکانہ ملا تو اللہ کے ذریعے سے یا انسانوں کے ذریعے سے، جیسا کہ بخت نصر کے معاملے میں ہوا تو ذوالقرنین بچا کے لے آیا، ٹائٹس رومی نے مارا اور اس کے بعد در بدر ہوئے، اور یہاں تک کہ فلسطین میں داخلہ بھی بند ہو گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آ کے اجازت دی تو ٹھکانہ مل گیا۔ ہسپانیہ میں بھی مسلمانوں نے دیا، وہ کہتے ہیں ہمارا جو پیریڈ آف ڈائسپورا ہے، جب کہ ہم بکھر گئے دنیا میں، اس کا بہترین زمانہ وہ ہے جو سلطنت اندلس کا زمانہ تھا، جب ہمیں وہاں ٹھکانہ ملا تھا۔ یہ اپنی زبان سے وہ اقرار کرتے، لیکن پھر بھی وہ مسلمانوں کو چین سے رہنے دینے کے قائل نہیں ہیں۔ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون الانبیاء بغیر حق، اور یہ اس لیے ہے، اس وجہ سے سب کچھ ہوا ہے کہ اللہ کی آیات کا کفر کرتے رہے اور پیغمبروں کو ناحق انہوں نے قتل کیا۔ یہ گویا کہ ان کی ان نافرمانیوں کا انجام ہے۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون،
یہ ان کی نافرمانیوں اور زیادتیوں کا جو ہے وہ انجام ہے جو ان کے سامنے آیا۔ لیسو سواء، ہاں یہ سارے ایک جیسے نہیں ہیں، یعنی 5 انگلیاں ایک جیسی نہیں ہوتی، کوئی نہ کوئی جو ہے وہ فرق تو ہے نا۔ اسی طرح سارے انسان بھی، ساری قومیں بھی ایک نہیں ہوتی، جہاں بدکاروں کی اکثریت ہے وہاں بھی کوئی نہ کوئی نیک انسان موجود ہوتا ہے۔ من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون، ان اہل کتاب میں بھی ابھی کچھ لوگ ایسے ہیں۔ اب یہ قرآن اس کا اقرار کر رہا ہے تو ہم نفی تو نہیں کر سکتے نا۔ جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو یقیناً کچھ نہ کچھ لوگ شرفاء بھی ہوں گے جن کے دلوں میں خیر موجود ہوگی۔ ثبوت موجود ہے، جیسے حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے یہودی عالم تھے، لیکن پہلے ہی مرحلے میں ایمان لے آئے، پہچانا اور پھر بلا حیل و حجت کلمہ پڑھ لیا۔ وہ ہیں جو کہ راہ راست پر قائم ہیں اور راتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں اور سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ یؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، والیوم الآخر، اور آخرت پر، ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، نیکیوں کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں، ویسارعون فی الخیرات، اور خیر کے کاموں میں سرگرم رہتے ہیں، واولئک من الصالحین، یہ ہیں جو کہ صالح لوگ ہیں۔ وما یفعلوا من خیر فلن یکفروا، جو کوئی بھی نیکی کریں گے ان کی ناقدری نہیں کی جائے گی، اللہ اس کی قدر فرمائے گا۔ واللہ علیم بالمتقین، اس لیے کہ اللہ خوب جانتا ہے کہ کون ہے پرہیزگار۔ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين